مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے عبادت میں شمار ہوگا؟ کیا جو ہم مدنی چینل ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا عبادت پر شمار ہوگا؟ اچھی نیت سے دیکھیں گے، علم دین حاصل کرنے کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کو سننے کی نیت سے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب حاصل ہوگا اور عبادت میں یہ شمار ہوگا۔ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر چل کر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مبارک رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات ہمارے درمیان ہے۔ مدنی مذاکرے کی برکتیں ہم نے حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر اس مبارک رات معراج کے اس عظیم سفر کے بارے میں مزید کچھ سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر قصیدہ معراج، اور آج تو انشاءاللہ وہ برکتیں بھی لینی ہے نا، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، تو انشاءاللہ پھر اختتامی دعا بھی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج دنیا بھر میں امید ہے کہ سینکڑوں ہزاروں مقامات پر عاشقان رسول اس عظیم الشان شب معراج کے اجتماع میں جمع ہیں۔ الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں کل رات شب معراج منائی گئی، عرب شریف کے اندر، حرمین طیبین کے اندر، اور ماشاءاللہ یورپی ممالک میں بھی عاشقان رسول نے کل شب معراج منائی، اور آج باب المدینہ کراچی میں، پاکستان میں اور اس کے اطراف کے ممالک میں ایک شاندار منظر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف کراچی کے اندر باب المدینہ کراچی میں کئی مقامات پر ہزاروں ہزار کی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معراج کے سفر پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا باکمال، ایسا حسین اور اس قدر معجزات عطا فرمائے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ نبی پاک کے کمالات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو اگر کوئی گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی انبیاء کو معجزات عطا کیے، تمام ہی انبیاء کو میریکلز عطا کیے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے تمام انبیاء کو عطا کیے اس کے مجموعے کے مطابق پیارے آقا کو تمام کے تمام بلکہ اس سے زیادہ عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کو جو معجزات دیے گئے ان سب کا مجموعہ، اور اس کے علاوہ مزید کچھ جس کو علماء خصائص الکبریٰ کہتے ہیں، ایکسکلوسیو میریکلز کہتے ہیں، وہ نبی پاک کو عطا کیے گئے۔ تو کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھیں، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول، زکن پھول دہن پھول، آقا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات ملے، مگر ایک بہت ہی خوبصورت بات جو مزید آپ کے دلوں میں خوشی داخل کرے گی، مزید آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی، کہ علماء لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار معجزات دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹانا،
کنکریوں کا کلمہ پڑھ لینا، اسی طرح درختوں کا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، نبی پاک کے لعاب دہن سے خاری کنووں کا میٹھا ہو جانا، صحابہ کرام کی آنکھ نکل آئے اور آقا لعاب دہن لگائیں اور واپس آنکھ کی جگہ لگائیں تو اسے روشن کر دینا، یہ کمال کے معجزات ضرور ہیں، مگر یاد رہے یہ معجزات جیسا نبی پاک کا مقام مرتبہ ہے اس کے مطابق یہ آرڈنری بات ہے، یہ نارمل سی بات ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے نزدیک کوئی بہت بڑا کام ہو اور ہمیں آ کر کوئی کہے کہ یار وہ فلاں آدمی نے وہ کام کر دیا، ہم کہیں بھائی وہ بندہ ہی اتنا بڑا ہے، اس کے تعلقات ہی اتنے زیادہ ہیں، اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے، ہمارے لیے بڑی ضرور ہے مگر اس بندے کے لیے بہت نارمل سی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سینکڑوں ہزاروں معجزات جو میرے آقا چلتے پھرتے دکھا دیا کرتے، چلتے پھرتے کرم فرما دیتے، یہ نبی پاک کے لیے نارمل سی بات تھی۔ ہاں جو مقام مصطفیٰ ہے، جو نبی پاک کا مقام ہے، جو اسٹیٹس ہے اللہ کی بارگاہ میں جو مرتبہ ہے، اس کے مطابق دو ہی معجزات ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق نمبر 1 علماء لکھتے ہیں وہ ہے معراج کا معجزہ، کہ معراج کی رات 27ویں رجب کو جب نبی پاک کو رب نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنا دیدار کروایا، کائنات میں یہ شرف، کائنات میں یہ مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ایک معراج کی رات یہ عطا ہوئی یہ معجزہ، اور دوسرا معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کا قلب مصطفیٰ پر نازل ہونا ہے۔ سبحان اللہ، ان دو معجزات کی کیا شان ہے، یہ مرتبہ، یہ مقام کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر ہے شاہ، تو ہی سرور ہر تو چاہے سہا، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحا۔ میرے آقا کی شان دیکھیے، معجزات تو عطا کیے، مگر اگر ایک ایک معجزے کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے، تقابل کے طور پہ دیکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا عرفہ، کیسا اعلیٰ بنایا۔ ایسے ہی نہیں لکھتے سیدی اعلیٰ حضرت کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سپیریورٹی دی گئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام دیا گیا کہ فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے اللہ کے حکم سے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، واقعی بڑا مقام ہے کہ سارے اللہ کے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، حضرت آدم کو شرف اور بزرگی اور مقام عطا کیا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں میرے نبی پاک کو، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا، کیا کمال اور کیا شرف دیا گیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ
ایک بار کیا, ونس ان اے لائف ٹائم, اس کے بعد نہیں ہوا. یقیناً بڑا کام ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, مگر میرے رب نے جو نبی پاک کو مقام دیا, قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ذرا سنیے گا میرے آقا کا مقام. فرشتوں نے ونس ان اے لائف ٹائم, زندگی میں ایک ہی بار حضرت آدم کو سجدہ کیا, اور اللہ فرماتا ہے اے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یعنی فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, رب بھی درود اور رحمتیں نازل فرما رہا ہے. قرآن پاک میں کوئی اور ایسا کام, کوئی اور ایسی چیز آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں رب یہ ارشاد فرمائے میرے فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. اللہ اکبر. ایک بار سجدہ کروایا گیا حضرت آدم کو فرشتوں کے ذریعے. میرے آقا کی شان یہ ہے, یصلون کے معنی جو تھوڑی بہت عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کنٹینیو ورب, یعنی مسلسل جو فعل ہونے والا ہو اس پر دلالت کرتا ہے. ایک بار رب نے اور اللہ کے فرشتوں نے درود نہیں بھیجا, صبح قیامت تک میرے آقا پر درود و پاک کی رحمتوں کی برسات نازل ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ مقام ہے میرے آقا کا. سبحان اللہ. سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا نبی, دونوں ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت کمپیریزن, ایک اور خوبصورت منظر پر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا معجزہ بہت ساروں کو پتا ہوگا, ایک عظیم معجزہ کہ آپ کو جب نمرود نے بڑی آگ لگائی اور اس آگ میں آپ کو ڈالا گیا, اب آپ جیسے اس آگ میں گئے وہ آگ گلزار بن گئی, آپ کے لیے باغ بن گئی. اس آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یقیناً کمال ہے, آپ خلیل اللہ ہیں. خلیل کہتے ہیں دوست کو, اللہ کے دوست کا معجزہ کیسا تھا, ایسی آگ کہ اس کے قریب پرندے بھی نہیں جاتے تھے. وہ آگ ہر آس پاس کی چیز کو جلا کر پسم کر دے, مگر حضرت ابراہیم جب اس آگ کے قریب جاتے ہیں تو وہ آگ حضرت ابراہیم پر گلزار ہو گئی. شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا یہ آگ کو گلزار کر دینا یہ کیا کمال تھا, یہ توکل تھا, رب پر بھروسہ تھا. وہ شاعر لکھتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں, وہ خلیل اللہ ہے نا. اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار نبی پاک تشریف لے گئے, پیارے آقا کی گویا دعوت تھی. اب ایک رومال پر یا ایک کپڑے کے کسی ٹکڑے پر حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو مس کیا, ٹچ کیا. نبی پاک تو تشریف لے گئے. کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ ایک ایسا کپڑا تھا جس کو دھونے کی ضرورت تھی. اب آج ہمارے پاس کپڑا ہو, صاف کرنا ہو تو ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کمال کی واشنگ مشین تھی.
آپ نے اسی کپڑے کو آگ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر بعد کپڑا واپس نکالا, بالکل صاف شفاف ہو چکا تھا. صحابہ نے کہا اے انس یہ کون سا طریقہ ہے کپڑا صاف کرنے کا؟ اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے, وہ دن ہے آج کا دن ہے, اس کپڑے پر آگ اثر نہیں کرتی ہے. جب بھی دھونے کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں, باہر نکالتے ہیں, سارا میل دور ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوتی ہے, میرے آقا جسے مس کر دیں اسے آگ اثر نہیں کرتی ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی, سبحان اللہ. سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. اب آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, کلام کرنے والے نا اللہ کی بارگاہ میں. آپ کے بے شمار معجزات ہیں, مگر ایک کمال کا معجزہ کہ جب آپ کی قوم بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت ہوئی, آپ نے پتھر پر اپنا عصا مارا, وہ جنتی لاٹھی پتھر پر ماری, 12 چشمے جاری کر دیے اور تمام قوم کو گویا پانی دے دیا, پانی مہیا ہو گیا. مگر جو تھوڑی بہت بھی سائنس پڑھتے ہیں اور جنہوں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ زمین سے نارملی پانی نکلتا ہے. معجزہ یقیناً کمال کا ہے. عصا کے ذریعے 12 چشمے جاری کر دینا یہ کمال ہے, معجزہ ہے. مگر اگر تھوڑا سا غور کریں تو پتھر سے پانی نکلتا ہے, آبشار سے پانی نکلتا ہے, ہم بورنگ کریں تو بھی پانی نکل آتا ہے. معجزہ ضرور ہے کہ بغیر بورنگ کے عصا مارا اور پانی نکل آیا. مگر آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا نے کیسے پیاسوں کو سیراب کیا تھا. حدیبیہ کا موقع ہے. صحابہ اکرام لکھتے ہیں پیاس سے برا حال تھا. 1500 کے قریب صحابہ, نہ پینے کو پانی ہے نہ وضو کو پانی ہے. صحابہ اکرام نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور پانی کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کیا. آقا فرماتے ایسا کرو جتنا پانی ہے سب ایک برتن میں جمع کر لو. ایک پیالے میں وہ پانی جمع کیا گیا. حدیث پاک کا خلاصہ سنا رہا ہوں. وہ برتن نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اپنے مبارک ہاتھ کو اس برتن میں ڈال دیا. سبحان اللہ. راوی لکھتے ہیں 5 انگلیوں سے جیسے فوارے جاری ہو گئے. آقا کی انگلیوں سے اتنا پانی نکلا, سارے صحابہ نے پانی پیا. یہ 2-5 صحابہ نہ تھے, یہ 1500 صحابہ تھے. پانی پیا, وضو کیا, برتن بھر لیے گئے, جانوروں نے پانی پیا. سوال ہوا بتاؤ تو صحیح وہ جوش کیسا تھا؟ کہتے انگلیوں سے اس جوش سے پانی نکل رہا تھا کہ اگر 1,00,000 صحابہ کرام ہوتے وہ سب کے سب کو کافی ہو جاتا. اللہ اکبر. میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں اور قلم رضا کیسے خاموش ہو جائے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. انگلیاں کے فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. انگلیاں کے فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. انگلیاں کے فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم ہے جاری. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. اب ذرا خوبصورتی کی اگر بات کریں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا حسین بنایا سبحان اللہ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے حسین ہیں. اور ایک ایسا واقعہ بھی ہوا ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. یعنی بے خود ایسی ہو گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب پھل کٹا اور کب انگلیاں کٹ گئیں.
اب نبی پاک کے حسن کا عالم کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. جو تھوڑی سی شاعری کو سمجھتے ہیں نا، علماء نے بہت سارے ایسے شعراء کو لکھا کہ جنہوں نے اپنے ایک شعر میں، ایک ہی شعر کے اندر 4 تقابل، 3 تقابل یا 5 تقابل بیان کی، یعنی ایک ہی لائن میں اوپر کچھ اور بیان کیا اور اس کے مقابلے میں نیچے اس کا زبردست گویا جواب دیا. اب آؤ دیکھتے ہیں بریلی کے تاجدار، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت نے میرے آقا کے حسن کے بارے میں حضرت یوسف کے اس حسن کو بیان کر کے کیا فرمایا. آپ لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ذرا غور سے سنیے گا میرے ساتھ، آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، نبی پاک کے عشق میں تو اضافہ ہوگا، سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی محبت ہو جائے گی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹیں. اب بتاؤ نبی پاک کا حسن کیسا تھا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب ذرا اس شعر کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف کیا ہے؟ حسن. میرے ساتھ دیجئے گا، ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف نام ہے. دیکھنا اور ہے، سننا اور ہے. نبی پاک پر وہ جان دے رہے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ادھر حسن ہے، ادھر نام ہے. حسن کس کا ہے؟ حضرت یوسف کا ہے. دوسرا کمپیرزن، یہاں نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. کٹی، ایک چیز ہوتی ہے انڈیلیبریٹلی، غیر دانستہ، بغیر سوچے سمجھے ہو جاتا ہے. کٹ گئی، کاٹی نہیں گئی. دانستہ ہوتا ہے کاٹنا، غیر دانستہ انڈیلیبریٹلی کٹنا ہوتا ہے. ادھر کٹی ہیں، ادھر کاٹے جا رہے ہیں، ادھر کٹواتے ہیں. یہ 3 کمپیریزن ہو گئے. چوتھا تقابل، حسن یوسف پہ کٹی کیا؟ مصر میں. کون سے ملک میں؟ مصر میں. یہاں کن کی سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں؟ عرب کے لوگ. 4 ہو گئے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. انگشت کہتے انگلیوں کو، یہاں انگلیاں کٹی ہیں اور وہاں اس کے مقابلے میں زیادہ افضل سر اور گردن ہوتی ہے، وہ گردن کٹوا رہے ہیں. کس کی انگلیاں؟ عورتوں کی انگلیاں. ادھر مردوں کی انگلیاں. اور عورتیں کہاں کی؟ مصر کی. اور مردان عرب جو ہیں وہ اپنا سر نبی پاک کے نام پر کٹوانے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. گویا 7 کے قریب کمپیرزن، 7 تقابل سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بیان کر دیے. کیسے شاہکار اشعار لکھے میرے رضا نے. آج بھی بڑے بڑے شعراء کی عقلیں حیران ہیں. جبھی تو کہا جاتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کیوں نہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یقیناً بڑا اعلیٰ ہے، مگر برادر اعلیٰ حضرت سے پوچھو، وہ لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. قدرت کا حسن اپنے پیارے کی سواری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری
अकबर। आज सारी कायनात में नबी पाक का महराज का जश्न बनाया जा रहा है। कौन है जो खुश नहीं है? याद रहे सुबह महराज, रात गुजरने के बाद सुबह के वक्त जब नबी पाक ने मक्का के लोगों के सामने ये रिवील किया, ये ऐलान किया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मक्का पाक से मस्जिद अक्सा, उसके बाद आसमानों की सैर करके, जन्नत के तबकात को मुलाहिजा करके, जहन्नम के तबकात को मुलाहिजा करके, रब की बारगाह में हाजिर होकर अंबिया से मुलाकात करके रब से कलाम करके आया हूं, तो कुछ लोग तो उस सुबह भी बड़े खुश हुए, ऐसे खुश हुए, नबी पाक की बातों की तस्दीक की। उस दिन भी कुछ लोग परेशान हुए, परेशान करने की भी कोशिश की गई। गए थे ना कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, ए अबू बकर, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो जानते हो वो क्या कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? कहा वो कहते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में मक्के से बैतुल मुकद्दस भी हो आए, आसमानों की सैर भी करके आए। याद रहे ये सवाल क्यों उठाया गया था? बैतुल मुकद्दस मक्का मुकर्रमा से 1 महीने का रास्ता था, घोड़े पर, ऊंट पर लोग जब सफर करते थे ना, 1 महीना जाने का, 1 महीना आने का, 2 महीने तो आने जाने का सफर था। ये कैसे मुमकिन है कि रात के थोड़े हिस्से में कोई होकर आ जाए? ईमान दिल में नहीं था तो बात अकल की मानते थे, लॉजिक्स तलाश करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, ए अबू बकर बताओ ऐसा कहते हैं। सैयदी अबू बकर सिद्दीक ने कहा, क्या वाकई मेरे नबी ऐसा कहते हैं? हो सकता है उस वक्त सवाल करने वालों के जहनों में ख्याल आया हो कि लगता है कुछ हेजिटेशन है, कोई तजब्जुब है। कहा हाँ ऐसा ही कहते हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर का अकीदा और ईमान देखो, कहते मेरे आका कहते हैं तो सच कहते हैं, आका ने फरमाया है तो सच फरमाया है। किताबों में लिखा उस दिन से हजरत अबू बकर का लकब सिद्दीक पड़ गया। उन्होंने क्वेश्चन करने वालों ने दोबारा सवाल किया, ए अबू बकर कैसे तस्दीक करते हो? रात के थोड़े हिस्से में इतना बड़ा सफर। सुबहान अल्लाह। सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। जो बात बात पर लॉजिक तलाश करते हैं, सवाल करते हैं कि बताओ ये कैसे मुमकिन है? सिद्दीक अकबर ने रहती दुनिया के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जहनों को गोया क्लियर कर दिया। फरमाते देखो बात यह है, खुलासा जो उनकी बात का था कि हमारे आका तो हमें सुबह शाम आसमानी खबरें देते हैं। आका बताते जिब्रील अमीन आए, कुरान की आयतें नाजिल हुई। नबी पाक फरमाते अल्लाह एक है, हमने न जन्नत देखी है, न दोज़ख देखी है, न रब को देखा है, न जिब्रील को कुरान लाते हुए देखा है। अरे जब सारी खबरों पर ईमान लाते हैं तो फिर क्यों ना कहें कि अगर आका ने फरमाया है कि रात ये सफर हुआ है तो हक हुआ है। सुभान अल्लाह। वो पंजाबी के लोग कहते हैं ना, कमाल की बात कहते हैं, असी मन्नण वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं। जब आका रसूल की, हमारे आका की बात आ जाए, साहबा किराम का कोई कॉल मिल जाए, हर बात को लॉजिक से तलाश नहीं किया जाता। देखो अगर लॉजिक की बात करनी होती तो हजरत इब्राहिम अगर इतनी बड़ी आग में अगर हजरत इब्राहिम जाते, अकल तो कहती थी जान चली जाएगी, जल जाएंगे, मगर हर बात का फैसला अकल से नहीं होता। शायर लिखते हैं ना, अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनू, अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। तो पता चला ये 1450 साल से मामला चला आ रहा है। कुछ लोग उस दिन भी 27 रजब को कंफ्यूज किए गए, करने की कोशिश की गई, बेचैनी फैलाई गई, खुद भी बेचैन हुए। कुछ लोग उस दिन भी झूम रहे थे। अब देख लो झूमने वाले कौन थे, परेशान कौन थे। अल्लाह ताला ने हमें झूमने वालों में रखा है। अल्लाह से दुआ है कि कयामत तक नबी पाक के चर्चे करने वालों में हमें शामिल फरमाए। अच्छा बात हो रही है मौजज़ात की, सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, ये शेर सुनाना, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंबिया किराम में से हजरत मूसा कलीमुल्लाह को दर्जा मिला कि उन्होंने रब से कलाम किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे आसमान तक बुलाए गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में बुलाए गए, और अब नबी पाक की बारी है? कोई चरख पर, कोई तूर पर, कोई उससे भी पार है। तूर पर कोई चरख पे, ये अर्श से पार, सारे बालाओं पे बाला रही बालाई ये दोस्त। एक ही रात में ये सारे मरातिब तय करा दिए गए, चौथे आसमान तक, जन्नत तक, और अल्लाह से कलाम करने का मर्तबा अलग अलग अंबिया को जरूर मिला, मगर आका को एक ही रात में बैतुल मुकद्दस भी ले जाया गया, आसमानों की सैर भी कराई गई, जन्नत के तबकात भी दिखाए गए। रब से सिर्फ कलाम नहीं बल्कि रब का दीदार भी करवा दिया गया।
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. عرش پہ تازہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام تو کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, میں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ تیرے سے کلام کرنے کی تو نے سعادت دے دی ہے, تیرا دیدار کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے لن ترانی, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. آپ نے پھر ریکویسٹ کی, پھر عرض کیا. اب کوہ طور پر تجلی نازل کی گئی. اس تجلی نور کو دیکھ کر آپ اس کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے. ذرا غور کیجئے گا, کمپیریزن اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کی شان یقیناً حضرت موسیٰ کا بہت بڑا مقام ہے, مگر آپ بے ہوش ہو گئے. ریکویسٹ کی, عرض کیا گیا, مگر کہا گیا لن ترانی. یہاں منع کیا جا رہا ہے, وہاں 27ویں رات ہے, مکے کی فضائیں ہیں, آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام کر رہے ہیں. جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے, سواری کے لیے براق بھیجا جا رہا ہے, فرشتوں کی بارات بھیجی جا رہی ہے. اور وہاں سبحان اللہ نبی پاک جب آرام کرتے ہیں, ایک روایت کے مطابق جبریل امین نے نبی پاک کے تلووں کو بوسہ دے کر اپنی آنکھیں آقا کے قدموں میں لگا کر نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ کو بلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, ادھر ریکویسٹ ہے, ادھر بلایا جا رہا ہے, ادھر تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور ادھر اللہ کے حبیب نبی پاک اللہ کے جلووں میں گویا گم ہو جاتے ہیں. کئی بار یہ صلاۃ و سلام میں شعر سنا ہوگا, آج صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا. کیا خوبصورت شعر ہے. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. واٹ از دا ڈفرینشیٹ بٹوین طور اینڈ معراج. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اچھا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نور کو دیکھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو دیکھنے کی برکت سے آپ کی نگاہ کتنی تیز ہو گئی. آئی سائٹ کا عالم یہ ہو گیا کہ اندھیری رات میں, ذرا سمجھیے گا, ابھی یہاں چونٹی مجھ سے 6 فٹ دور سے جا رہی ہو تو نظر نہیں آئے گی, حالانکہ بڑی لائٹیں جل رہی ہیں. اندھیری رات میں سیاہ چونٹی, بلیک چونٹی, فرماتے ہیں 30 میل دور سے جاتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ لیا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے تو نور خدا کو دیکھا تھا, تجلی کو دیکھا, اور ایسا دیکھا کہ دیکھ نہ پائے, بے ہوش ہو گئے. مگر جو جھلک دیکھی اس سے آنکھ کی, آپ دیکھیے بینائی کا عالم کیا ہو گیا. تو جس آقا نے رب کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہوگا, میرے آقا کی بصارت کا, نبی پاک کی نظروں کا عالم کیا ہوگا. کیوں نہ لکھے سیدی اعلیٰ حضرت, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی وفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. گزر دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر.
بہت خوبصورت تقابل بیان کرتے جائیں تو ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے. شان مصطفیٰ کو کون بیان کر سکتا ہے. ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ ہر نبی کو ان کے دور کے مطابق معجزات دیے گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جادوگروں کا دور تھا، میجیشین کا دور تھا، لوگ بڑے بڑے جادو دکھاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا. آپ نے اس عصا کو جب جادوگروں کی رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں ان کے آگے ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا، اور لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس میں لوگ بڑے بڑے علاج کرتے تھے، میڈیکیشنز کا دور تھا، لوگ بہت ساری بیماریوں کا علاج دریافت کر چکے تھے. اب سوال ہوا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، علاج تو ہم نے بھی بڑے کر لیے، آپ مردے کو زندہ کر کے دکھائیے. جس کی پیدائشی آنکھیں نہ ہوں اس کو آنکھ والا کر کے دکھائیے. اللہ اکبر. رب نے اپنے نبی کو کیسا معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ کم باذن اللہ کہتے مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھ والے جو پیدائشی مادرزاد اندھے ہوتے ان کی آنکھوں پر دم کرتے، ان کو آنکھیں مل جایا کرتی. حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، کمال کے لوگ تھے. آج بھی 5000 سال کے قریب وہ وقت گزر گیا ہے، مگر مدائن سالے جائیں. مدنی چینل پر ہم نے وہ مقام بھی دکھایا ہے کہ پتھروں میں، پہاڑوں میں مکان بنا لیتے، گویا پتھر ان کے ہاتھوں میں موم تھا. حضرت صالح سے کہتے ہیں اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، پتھر میں سوراخ تو ہم بھی کر لیتے ہیں مگر پتھر بچہ نہیں دیتا. آپ ایسا کریں پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائیں. اگر اونٹنی آتی ہے، اور دیکھیں اونٹنی بھی ایسی ہو جو گھابن ہو، بچہ بھی دے. حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، دعا کی، رب نے کرم فرمایا، پہاڑ شک ہوتا ہے، اونٹنی باہر آتی ہے، بچہ بھی دیتی ہے. جیسا دور ویسا معجزہ. اب آتا ہے میرے آقا کا دور. تشریف آوری ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو اس آقا علیہ السلام کی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے سبب یہ ساری دنیا بنائی گئی ہے. رب نے اپنے حبیب کو اب جب اس دنیا میں بھیجا، وہ دور کیسا تھا ذرا سمجھیے گا. وہ عرب کا دور تھا، عرب کی سرزمین تھی. ان لوگوں کو اپنی تلواروں سے زیادہ اپنے الفاظ پر ناز تھا. بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں. آپ پتہ ہے جو لوگ عربی ہوتے ہیں وہ تو عربی ہیں، جو عربی نہیں ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ عجمی. کون ہیں ہم لوگ؟ عربی. عرب کے لوگ عربی، جو غیر عربی ہیں وہ عجمی. عرب کے لوگ پتہ ہے باقی لوگوں کو عجمی کیوں کہتے تھے؟ عجمی کا معنی ہے گونگا. یعنی ان کا یہ کہنا تھا وہ بولنا ہمیں ہی آتا ہے، الفاظ ہمارے پاس ہیں، باقی ساری دنیا جو ہے وہ گونگی ہے، عجمی ہے. اب سنو ان کے الفاظوں کا ایسا تناسب تھا کہ وہ جنگ کیا کرتے تھے، کمپٹیشن ہوتا تھا. ایک طرف کی طرف سے کلام لکھا جاتا، اس کے رپلائی میں، مقابلے میں، جواب میں کلام لکھا جاتا، اشعار کے ذریعے مقابلہ، لفظوں کے ذریعے مقابلہ. اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے جب بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، بڑے بڑے فصحا ہیں، بڑے بڑے بلیغ لوگ ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے پڑھے لکھوں میں بات کرنے کے لیے پڑھائی تو بڑی زبردست ہونی چاہیے، ٹیچر بھی بڑا ہونا چاہیے، انسٹیٹیوٹ، ارے کوئی ذرا بڑا اسکول میں داخلہ لینا چاہیے. مگر رب کو کب گوارا تھا کہ نبی پاک کا بھی کوئی استاد ہو؟ میرے آقا وہ شاندار شخصیت ہیں جن کا کائنات میں کوئی استاد نہیں ہے. اللہ کے حبیب کسی سے نہیں پڑھے. رب نے خود اپنے حبیب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ جب ان بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کے سامنے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے نبی پاک نے گفتگو کی، جن کو اپنی گفتگو پر بڑا ناز تھا، تو آؤ بتاتا ہوں، بلکہ میں نہیں بتاتا، بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے جب نبی پاک کلام کرتے تھے اور ان کے سامنے یہ انٹلیکچوئلز، یہ فصحا، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے تو بنتا کیا تھا؟ پوچھو اعلی حضرت سے. لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. آقا جب گفتگو کرتے دے وہ شاک، حیران، پریشان، گمسم، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. میں نثار تیرے کلام پر